محترم مستقیم قریشی صاحب بہت دیر سے چونکہ ادھر سے ادھر آئے ہیں، تو میں صرف مستقیم قریشی صاحب کو مبارکباد دے دوں اور ایک بات کہہ دوں کہ وہ دور چلا گیا کہ جب جناب ابو طالب کے ایمان پہ بحثیں ہوتی تھی۔ آقا صاحب تشریف فرمائے ہیں فضل امام صاحب، اب ایمان پہ بحث نہیں، عرفان پر بحث ہوگی۔ ارے کم از کم یہ علاقہ تو ماشاءاللہ بڑا بیدار دکھ رہا تھا۔ ایمان ابو طالب پہ اب بحث نہ کریں، عرفان ابو طالب پہ بحث کریں۔ آئیے عرفان ابو طالب کے لیے 3 جملے پڑھوں گا، وقت نہیں ہے اس لیے کہ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پر جا رہی ہیں، اس لیے میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن کیا کروں، بولنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں صرف مستقیم قریشی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے اور جنہوں نے ان کو دعوت دی ان کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ مستقیم قریشی صاحب بہت دیر سے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایمان پہ بحث کی ہے، لیکن آج شیعہ یعنی کہ آل محمد کے چاہنے والے جیسے آپ مت والے ہیں، آقا صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، فضل امام صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تحفہ لے لیجئے، یہ بزم ابو طالب کا ہے، سرکار عمران کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، کچھ ایسے بھتی مورخ اسلام میں آ گئے جنہوں نے القاب کو روشن کر دیا، عمران یعنی نام تھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یہ سیاست تھی تاریخ کی اور مورخوں کی، تاکہ جب حافظ قرآن قاری قرآن کا مطالعہ کرے اور جب سورہ آل عمران پہ نظر جائے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ کون عمران ہے کہ جس کی شان میں سورہ آسمان سے زمین پر آ گیا۔ اس لیے القاب کو روشن کیا گیا اور نام پر پردہ ڈال دیا گیا۔ فضل امام صاحب تشریف فرمائے، میں یہ بیدار مجمع دیکھنا چاہتا ہوں، یا خالی ایسا ہی داد دیتا ہے یا مصروں کی جملوں کی ندرت پہ داد دیتا ہے۔ آپ ایمان ابو طالب سن رہے تھے، سنیے عرفان ابو طالب جو اعلان رسالت سے پہلے محمد کو رسول کہتے وہ ابو طالب۔ ہمیں آقا صاحب سے سند مل گئی، فضل امام صاحب سے سند مل گئی، کم از کم جو لوگ مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہیں، مولا ان کے گلے میں میسم کی سنت کا ہار ڈالے، دار جتنے بنے سب پر چڑھ کر آپ یا علی یا علی یا علی کہتے رہیں، زبان کاٹ لی جائے لیکن خون کے قطروں سے یا علی کی صدا ہے۔ یہ پہلا جملہ میں نے کہا ہے، کیا جملہ ہے؟ عرفان ابو طالب کے لیے 2 جملے اور سنیے گا، اور اگر بولنا واجب ہو تو بولیے گا، ورنہ میرا جملہ میرے پاس کہیں اور پڑھ کے داد لے لوں گا، لیکن مچھلی گاؤں میں رائے گا نہیں جائے گا۔ آئیے شبر صاحب آگے آ جائیے، انجینئر صاحب آپ آگے آئیے، 2 جملے سن لیجئے، سنیے، حاضر کرتا ہوں کہ عرفان ابو طالب کیا ہے۔ مستقیم صاحب سنیے گا کہ جو اعلان رسالت سے پہلے محمد کو رسول کہتے وہ ابو طالب، جو نزول الحمد سے پہلے سورہ الحمد پڑھتے وہ ابو طالب۔ کہاں پڑھوں جملہ؟ میں مچھلی گاؤں میں داد چاہتا ہوں عرفان ابو طالب کے لیے۔ اب آخری جملہ ہے، اگر یہاں سے داد نہ ملی دلی تک افسوس ہوگا، بہت دلی جاتا ہوں۔ سنیے گا جملہ عرفان ابو طالب پڑھ رہا ہوں کہ جو محمد کو اعلان رسالت سے پہلے محمد کو رسول کہتے وہ ابو طالب، نزول الحمد سے پہلے جو سورہ الحمد پڑھتے وہ ابو طالب، اور جو شریعت میں طواف کعبہ کا حکم نافذ ہونے سے پہلے عرب کے بدوؤں سے کعبے کا طواف کرا دے وہ ابو۔ دیکھیے یہاں سے سند مل گئی، وہاں سے ہاتھ اڑ گئے، ایسا لگ رہا ہے خدا کی قسم کہ آپ عین روز غدیر پائے جناب امیر پہ بیعت کر رہے ہیں۔ نعرہ ایسے نہیں لگایا جاتا، اس لیے کہ ہمارا سردار وہ ہے جس نے کسی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ ہمارا سردار تو وہ ہے کہ جب جنگ کرتا تھا تلوار ٹوٹ جاتی تھی تو مصلحت الہی ہوتی تھی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا پہرا رسول کی زبان پہ لگا ہوا ہے۔ رسول کچھ کہتا نہیں جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے۔ اب وہ آسمان سے تلوار آئی، آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تو نعرہ لگائیے ایسے دونوں ہاتھوں کو بدل کر کے جیسے عین روز غدیر پائے جناب امیر پہ بیعت کر رہے ہیں، نعرہ حیدری۔ آئیے بیدار مجمع ہے ماشاءاللہ، میں زیادہ نہیں بولنے کا عادی ہوں، جیتے رہیے، سلامت رہیے، مولا آباد رکھے، ویسے ہی بولتے رہیے آپ۔ دیکھیں نعرہ لگا، آپ نے جواب نہیں دیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے حضرات، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے محترم عروج چھولس صاحب کی بارگاہ میں۔ آپ حضرات، چھولس بڑی زرخیز زمین ہے جہاں مراسی کی قدر ہوتی ہے، منقبت کی قدر ہوتی ہے، قصیدوں کی قدر ہوتی ہے۔ ایسی شخصیت عروج چھولسی صاحب جہاں سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں بتا دوں کہ مراسی کی قدر صرف چھولس میں نہیں، عروج صاحب مچھلی گاؤں میں بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ مچھلیاں ہیں کہ جو بحر فضائل علی سے نکل جائیں تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔
آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم عروج چودسی صاحب کی بارگاہ میں آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین صلوات پڑھیں۔ چرچا میری زبان پہ جو مولا علی کا ہے، چرچا میری زبان پہ جو مولا علی کا ہے، صدمہ میرے حریف کو سارا اسی کا ہے، صدمہ میرے حریف کو سارا اسی کا ہے۔ بطور خاتم اور ظالم نہ سمجھے دین کا وارث نہیں کوئی، ظالم نہ سمجھے دین کا وارث نہیں کوئی، زندہ جہاں میں بیٹا حسن عسکری کا ہے، ظالم نہ سمجھے دین کا وارث نہیں کوئی، زندہ جہاں میں بیٹا حسن عسکری کا ہے۔ بابا ذرا دودھ دیجیے۔ چار مصرے جناب حضور علیہ السلام سامنے فرماتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو ذرا کہ مقدر حر کا، کوئی دیکھے کوئی دیکھے تو ذرا کہ مقدر حر کا، زانوے حضرت شبیر ہے اور سر حر کا، زانوے حضرت شبیر ہے اور سر حر کا۔ ایک تقدیر ہوتی ہے، ایک تدبیر ہوتی ہے۔ تقدیر وہ جو ہمیں قدرت کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے، تدبیر وہ جو ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیے، بہت نازک چیز ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور کون کہتا ہے کہ تقدیر سے ملتا ہے عروج، کون کہتا کون کہتا ہے کہ تقدیر سے ملتا ہے عروج، حسن تدبیر سے بدلا ہے مقدر حر کا۔ کون کہتا کون کہتا ہے کہ تقدیر سے ملتا ہے عروج، حسن تدبیر سے بدلا ہے
ترہر کا. ایک بات بتا بلند درود ارشاد فرما دیجیے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں مولا آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولا کب آئیں گے. مطلب میں اس کا جواب بھی ہے، اور ان کے آنے کے بعد کیا کیا ہوگا چند گوشوں پہ روشنی سے ڈالنے کی کوشش کی ہے. اذن پروردگار ہونا ہے، اذن پروردگار ہونا ہے. ختم اب انتظار ہونا ہے، ختم اب انتظار ہونا ہے. کچھ ویبسائٹ بطور بات آپ کی سماعت ہوں. وہ جو آئیں گے صحن گلشن میں، گلشن میں پھر چمن میں بہار ہونا ہے، پھر چمن میں بہار ہونا ہے. اور ختم ہونے کو ہے شب ہجران، ختم ہونے کو ہے شب ہجران. صبح اب بار بار ہونا ہے، صبح اب بار بار ہونا ہے. اور رخ سے پردہ اٹھائیں گے مولا، رخ سے پردہ اٹھائیں گے مولا. ہم پہ بس اعتبار ہونا ہے، رخ سے پردہ اٹھائیں گے مولا. رخ سے پردہ اٹھائیں گے مولا. ہم پہ بس اعتبار ہونا ہے، ہم پہ بس اعتبار ہونا ہے. مجھے شعر بطور خاص. ظلم ہم پہ، ظلم ہم پہ ہزار کر ڈالو، ظلم ہم پہ ہزار کر ڈالو. فیصلہ ایک بار، ظلم ہم پہ، ظلم ہم پہ ہزار کر ڈالو. ظلم ہم پہ ہزار کر ڈالو. فیصلہ ایک بار ہونا ہے، فیصلہ ایک بار
شعر بطور خاص. لب پہ مظلوم کے ہنسی ہوگی، لب پہ مظلوم کے ہنسی ہوگی، ظلم کو سوگوار ہونا ہے، لب پہ مظلوم کے ہنسی ہوگی، لب پہ مظلوم کے ہنسی ہوگی، ظلم کو سوگوار ہونا ہے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. جس کا قومی نشان علم ہوگا، بھرپور توجہ. جس کا قومی نشان علم ہوگا، جلد وہ اقتدار ہونا ہے. جس کا قومی نشان علم ہوگا، جلد وہ اقتدار ہونا ہے. اور یہ آپ کے مزاج کا شعر سماعت فرمائیں. پکڑے جائیں گے غاصبین فدا، میں نے کہا تھا نا امام آئیں گے تو کیا ہوگا. سماعت فرمائیں. پکڑے جائیں گے غاصبین فدا، پکڑے جائیں گے غاصبین فدا، عدل پروردگار ہونا ہے. پکڑے جائیں گے غاصبین فدا، عدل پروردگار ہونا ہے. پکڑے جائیں گے غاصبین فدا، پکڑے جائیں گے غاصبین فدا، عدل پروردگار ہونا ہے، عدل پروردگار ہونا ہے. اور بھیڑیوں کو یزیدی جنگل کے بھیڑیوں کو یزیدی جنگل کے لقمہ ذوالفقار ہونا ہے. بھیڑیوں کو یزیدی جنگل کے بھیڑیوں کو جنگل کے
لقمہ ذوالفقار ہونا ہے، لقمہ ذوالفقار ہونا ہے، اور خوف کیا ہو عروج محشر کا، خوف کیا ہو عروج محشر کا، تیری کشتی کو پار ہونا ہے، تیری کشتی کو پار ہونا ہے، اذن پرور